ٹی وی کا شو لیونگ لائف ود ساجدہ فرنام. آج میرے مہمان ہیں ایک نعت خواں جو ہمارا فرسٹ راؤنڈ کا نعت کمپٹیشن ون کر چکے ہیں. ان کو آج بلانے کی وجہ یہ تھی کہ ہم ان کے بارے میں جان سکیں کہ وہ اس فیلڈ میں کیسے آئے اور وہ کس طرح نئے رجحانات کو دیکھ رہے ہیں. ہمارے اس پروگرام کو دیکھنے کا بہت شکریہ. میں سب کو آج 2 مبارکبادیں دینا چاہتی ہوں. ایک تو 27 رمضان کی اور دوسرے یوم پاکستان کی. ہمارا ملک پاکستان آج ہی کے دن دنیا کے نقشے پر ابھرا تھا اور ایسے ہی ٹیلنٹڈ لوگ ہمارے پاکستان کو آگے لے کر چل رہے ہیں. تو ہم لوگ ملتے ہیں اپنے نعت خواں سے. ان کا نام ہے سید محمد علی حسینی. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ آپ نے ون کیا ہے تو بہت بہت مبارک ہو آپ کو. ہمارا فرسٹ کمپٹیشن. یہ بتائیں آپ کی اور دیگر مصروفیات کیا ہیں، کیا کرتے ہیں آپ؟ میری مصروفیت، میں اسٹوڈنٹ ہوں ایک، اور کراچی یونیورسٹی سے بی ایس کر رہا ہوں اسٹیٹسٹکس میں. اور اس کے علاوہ میری یہی مصروفیت ہے، میں نعت خوانی، نوا خوانی، سوز خوانی وغیرہ کے فرائض انجام دے رہا ہوتا ہوں، اور مولا امام حسین اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت انجام دے رہا ہوتا ہوں. تو یہ آپ کا بچپن سے شوق ہے یا بڑے ہو کے بڑوں کو دیکھ کے آپ کو یہ شوق بیدار ہوا؟ جی، پڑھنے کا شوق تو مجھے اصل سے بچپن میں ہی تھا. میرے خاندان میں میرے بھائی، میرے کزن وغیرہ سب اس طرف رجحان تھا، ماحول بنا ہوا تھا گھر میں کس طرح. جی، تو اسی وجہ سے میرا بھی اسی طرف ماحول ہو گیا اور مجھے بہت شوق تھا پڑھنے کا. اس کے علاوہ پھر میں نے شہید استاد جعفر زیدی صاحب کو ان سے متاثر ہو کے، ماشاءاللہ شاگرد ہیں. جی میں ان کا شاگرد ہوں. میں نے ان سے متاثر ہو کے ان کا ادارہ جوائن کیا. ان کا ادارہ ایک ادارے ترویج سوز خوانی، اس میں باقاعدہ وہ سوز خوانی کے اور نعت خوانی اور مرثیہ خوانی اور نوا خوانی پڑھنا سب بتاتے ہیں. اس کے ادائیگی، اس کے علاوہ شاعری اور اس کی رموز ادائیگی سب وہ بتاتے ہیں. میں نے وہ جوائن کیا. اس کے علاوہ انہوں نے مجھے باقاعدہ پھر وہ تربیت دی کہ سوز خوانی کیسے ہوتی ہے، نوا خوانی، نعت خوانی، نوا خوانی اور شاعری کے کس طرح ہوتی ہے. تو میں نے وہاں سے ان سے سیکھا اور اس کے بعد میں پڑھنے کا جو شوق ہوا تھا، مختلف مجالس اور محفل میں جا کے پڑھتا ہوں. یہ لائیو ٹی وی کا آپ نے پروگرام جو ون کیا ہے کانٹیسٹ، کیسا لگا اس کے بعد؟ جی مجھے تو بہت اچھا ہوا. آپ کو لگا کہ فیئر تھا یہ یا کوئی سفارش وغیرہ یا کوئی؟ نہیں، یہ بالکل فیئر پروگرام تھا. اور لائکس پہ کیونکہ اس کو دیا گیا ہے، جس کو زیادہ لائکس ملے اس کو ہم نے ونر قرار دیا ہے. تو اس طرح آپ ہمارے ونر ہوئے اس پروگرام میں. ہم یہ چاہیں گے کہ آج کا دن اور موقع ایسا ہے کہ ہم آپ سے کچھ سنیں، تو آپ اپنی کوئی پسندیدہ نعت ہمیں سنائیے. حسرت دید عرض نبی رہ گئی، شاخ نخد تمنا ہری رہ گئی. دیکھ تو آئے نجد و حجاز و یمن، دیکھ تو آئے نجد و حجاز و یمن. حسرت دید عرض نبی رہ گئی. امت مسلمہ جس کو مل کر منائے، امت مسلمہ جس کو مل کر منائے، ایک میلاد ہی کی خوشی رہ گئی. کی عیادت ضعیفہ کی سرور نے جب، کی عیادت ضعیفہ کی سرور نے جب، چشم حیرت کھلی کی کھلی رہ گئی. ہوں خدیجہ پہ لاکھوں درود و سلام، ہو خدیجہ پہ لاکھوں درود و سلام. دہر
میں جن سے نسل نبی رہ گئی، دہر میں جن سے نسل نبی رہ گئی، مجھ کو روضے پبلوا کے شہ نے سنا، مجھ کو روضے پبلوا کے شہ نے سنا، کب ضرورت کسی داد کی رہ گئی، کب ضرورت کسی داد کی رہ گئی، جب ہوا بند باب نبوت تو پھر، جب ہوا بند باب نبوت تو پھر، رہنمائی کو بارادری رہ گئی، نانا سجدے میں تھے پشت پر تھے حسین، نانا سجدے میں تھے پشت پر تھے حسین، بزم ہستی انہیں دیکھتی رہ گئی، چھوڑ کر چل دیے سب تو امداد کو، چھوڑ کر چل دیے سب تو امداد کو، قبر میں نعت یا شاعری رہ گئی، اپنے شاعر کو مولا نے ترجیح دی، اپنے شاعر کو مولا نے ترجیح دی، نصر کی ذاکری دیکھتی رہ گئی، جیتے جی اپنے ہو جاتا ان کا ظہور، جیتے جی اپنے ہو جاتا ان کا ظہور، ایک یہی آرزوئے دلی رہ گئی، اور مقطع پیش کرنا، خود مدد کی تیری تیرے ممدوح نے، خود مدد کی تیری تیرے ممدوح نے، آبرو سبط جعفر تیری رہ گئی، آبرو سبط جعفر تیری رہ گئی، حسرت دید عرض نبی رہ گئی۔ سبحان اللہ، کیا زبردست آپ نے ہمیں نعت سنائی ہے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے اور اس کا اجر آپ کو اسی بارگاہ سے ملے جہاں پہ آپ نے نعت پیش کی ہے۔ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پروگرام لیونگ لائف وذ ساجدہ فرنام لائیو ٹی وی پر۔ آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں 02135293331 پر۔ ہم ملتے ہیں ایک بریک کے بعد اور مزید نعتیں آپ ہمارے ساتھ سنتے رہیے گا۔ ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد۔ ساجدہ فرنام لائیو ٹی وی پر آپ لوگوں کے فیڈ بیک کا بہت شکریہ۔ آج ہمارے مہمان ہیں ہمارے فرسٹ نعت کانٹیسٹ کے ونر جناب سید محمد علی حسینی صاحب۔ وہ ہمیں بہت زبردست نعتیں اور منقبت سنا رہے ہیں آج کے حوالے سے، کیونکہ آج 27 رمضان ہے اور یوم پاکستان بھی ہے۔ اس حوالے سے یہ ہمارے لیے ایک بہت ہی خوش آئند دن ہے اور ہمارے لیے بہت ہی مبارک دن ہے، اس لیے ہم نے آج انہیں اپنے پروگرام کا مہمان بنایا ہے۔
آپ یہ بتا رہے تھے کہ آپ ان سرگرمیوں کے ساتھ ساتھ تعلیمی طور پر بھی مصروف رہتے ہیں، تو آپ آج کے نوجوان کے حوالے سے کچھ بتائیں گے کہ آج کا نوجوان کیا سوچتا ہے، کیسا ہونا چاہیے؟ جو ہمارا تعلیمی نظام ہے، آپ اس سے مطمئن ہیں؟ ہمارا تعلیمی نظام جو آج کل چل رہا ہے اس سے مطمئن تو کہا نہیں جا سکتا، کیونکہ پہلے کے دور میں جو تعلیم و تربیت ہوتی تھی وہ آج کے دور میں نہیں ہے. والدین اپنی طالبہ تربیت میں اپنا فریضہ انجام نہیں دے رہے ہیں صحیح طرح، اس لیے آج کی نوجوان نسل کہیں اور ہی طرف جا رہی ہے، کسی اور طرف جا رہی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ والدین کو جہاں تک اپنی اولاد پہ یہ زور دینا چاہیے کہ وہ دنیاوی تعلیم حاصل کریں، اس کے ساتھ ساتھ ان کو یہ بھی زور دینا چاہیے کہ وہ دینی تعلیم کی طرف بھی تھوڑا رجحان رکھیں. بہت نہیں رکھیں، کم سے کم تھوڑا بہت تو رکھیں، تاکہ اپنی دین کی معلومات ان کو ضرور ہونی چاہیے. اور اسی دونوں دین اور دنیا میں دونوں آخرت میں بھی اپنے رسول اللہ اور اللہ کے سامنے سرخرو ہو جائیں، اور دین و دنیا میں بھی ترقی کریں مسلمان. بالکل، آپ بالکل درست فرما رہے ہیں. آپ کے رجحانات بالکل آج کے نوجوان کی طرح ہیں، جس طرح اسے سوچنا چاہیے اور دین کی طرف راغب ہونا چاہیے. یہ بتائیں، یونیورسٹی کا ماحول کیسا لگتا ہے آپ کو؟ یونیورسٹی کا ماحول بہتر رکھتا ہے، لیکن وہ جو ماحول جو ہونا چاہیے تھا، اسلامی ماحول، اور ایسا ماحول ہونا چاہیے تھا جس میں دنیاوی تعلیم اور یہ تعلیم کے ساتھ ساتھ جیسے کہ ہمارا ایک اسلامک کنٹری ہے تو اس طرح کا ماحول ہے نہیں باہر جیسے ہونا چاہیے. جی، آپ کیا سوچتے ہیں کہ مطلب اس رجحان کو چینج کرنے کے لیے، اس ماحول کو چینج کرنے کے لیے اگر آپ کو اختیار دے دیا جائے تو آپ کیا کریں؟ اگر مجھے اختیار ہے تو میں تو تعلیم کا نظام اس طرح رکھوں گا کہ اسٹوڈنٹس آئیں، وہ دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم کی طرف راغب ہوں. یعنی ایک دن کا ایک حصہ ٹائم وہ دنیاوی تعلیم حاصل کریں، ایک ٹائم میں وہ دینی تعلیم کی طرف جائیں، تاکہ دونوں کو لے کے ہم چلیں. اس طرح ہم مسلمان اپنی ترقی کر سکتے ہیں. اسی طرح آپ کو یہ لگتا ہے کہ ہم مغرب کے زیادہ رجحانات کو فالو کر رہے ہیں، اس لیے ہمارے معاشرے میں زیادہ خرابیاں پیدا ہو گئی؟ جی، میں یہی سمجھتا ہوں کہ جو رسول اللہ اور اللہ نے ہمارے لیے، مسلمانوں کے لیے جو ہمارے دین اور ہمیں فطرت ہمیں بتائی ہے کہ ہمیں اس طرز عمل پہ عمل کرنا چاہیے، ہم اس راستے پہ نہیں چل رہے ہیں. ہم یہودیوں کے پیروکار بن رہے ہیں اور مغرب کی طرف زیادہ ہمارا رجحان ہے. اسی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ مسلمان ترقی سے بہت پیچھے ہیں. یہ بتائیے، آپ نے ابھی جو ہمیں کلام سنایا، بڑا زبردست کلام تھا، تو اس کا انتخاب آپ خود کرتے ہیں یا یہ بھی آپ کے کوئی استاد ہیں وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ والا آپ پہ سوٹ کرے گا، آپ یہ والا کلام پڑھیں؟ جی، باقاعدہ ہمارے استاد یہ بتایا کرتے تھے کہ کلام کا انتخاب ہمیشہ معیاری کلام انتخاب کیا جائے، کیونکہ نہ اس کلام میں نہ کسی دوسرے طبقے کی دل آزاری ہو، نہ ایسے شعر ہوں کسی اور دوسرے طبقے کی دل آزاری نہ ہو. اس طرح کے کلام منتخب کیا جائیں. یہ کلام بھی میرے استاد شہید سبت جعفر صاحب کا تھا، اور آپ نے سن لیا ہوا، اس میں نہ کوئی ایسا شعر تھا جو کسی کی دل آزاری ہو، بس مدح رسول تھی، اور یہی ہمارا نقطہ نظر ہونا چاہیے، اور ایک میسج پہنچانا تھا لوگوں کے کہ بھائی یہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا اور ان کی سیرت تھی. اچھا بتائیں، آپ نے کہا آپ نے ایک ادارہ جوائن کیا ہوا ہے جو استاد سبت جعفر شہید کا ادارہ ہے، تو اب ان کے بعد وہ ادارہ کس کی سرپرستی میں چل رہا ہے؟ شہید استاد سبت جعفر زیدی اپنی زندگی میں ہی اپنے جناب امتیاز عباس صاحب ہیں، وہ جعفر تیار میں ہوتے ہیں، انہوں نے اپنی زندگی میں ان کو اپنا نائب بنا دیا تھا اور کہا تھا کہ میرے بعد یہ سارے ان سے آپ رجوع کریے گا اور ان سے سب سیکھیے گا، اور میرے بعد یہی ادارہ چلائیں گے اور دین و ملت کی خدمت کریں گے. تو آپ کو یہ لگتا ہے کہ اب ہمارے پاس اس پائے کے تو شاعر نہیں ہو سکتے جیسے سبت جعفر صاحب تھے، لیکن آپ کو کوئی اور ایسے لگتے ہیں کہ جی ان کا کچھ معیار ان کے مطابق ہے؟ جی، ایسے تو بہت سارے شاعر ہیں کہ جو سبت جعفر صاحب سے بلکہ ان سے بھی ہیں اچھے، لیکن وہ معیار ابھی شاعری میں مجھے کہیں بھی نظر نہیں آتا. جو نئے شاعر آ رہے ہیں ان کی شاعری میں وہ معیار نظر نہیں آتا.
جو پرانے استاد اور پرانے شاعروں کی شاعری میں ہوا کرتا تھا. آپ سے ساری باتیں جان کے بہت خوشی ہوئی اور نئے رجحانات کے بارے میں علم ہوا کہ کس طرح آپ سوچتے ہیں اور کیا کچھ ہونا چاہیے. اب ہمیں آپ آخر میں بھی کوئی اچھی سی نعت سنائیے تاکہ ہم اپنے پروگرام کا اختتام کر سکیں. آپ لوگ دیکھ رہے تھے پروگرام لیونگ لائف پہ ساجدہ فرنام، اور پروگرام میں آپ نے آج دیکھا ہمارے ونر کو جنہوں نے بتایا کہ بالکل بھی بے ایمانی نہیں ہوئی ہے اور ایمانداری کے ساتھ یہاں پر ان کا انتخاب کیا گیا ہے. یہ جیتے ہیں ہمارے اس کانٹیسٹ کو اور آئندہ بھی ہمارے پروگرامز میں آتے رہیں گے اور حصہ بنتے رہیں گے. آپ لوگ ہمیں فیڈ بیک دیتے رہیے گا اور بتاتے رہیے گا ہمارے اس پروگرام کے بارے میں. ہاں، اور ایک بات اور بتا دوں کہ اب میرا پروگرام رمضانوں کے بعد میرے پرانے ٹائم پر 7 to 9 ایوننگ میں ہوا کرے گا. یہ رمضانوں کی وجہ سے میرے ٹائمنگز تھے. میرا پروگرام واپس اسی ٹائم پہ چلا جائے گا 7 سے 9 ٹیوزڈے کو ایوننگ میں. آئندہ آپ اگلے ہفتے میرا پروگرام دیکھیے گا اور ایڈوانس میں آپ لوگوں کو عید مبارک بھی کہتی چاہتی ہوں. تو ہم لوگ پروگرام کا اختتام کرتے ہیں مدح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ. جی جناب استاد پیارے خان جو لاہور میں ہوا کرتے تھے ان سے یہ نعت سنا کرتے تھے ہم لوگ. اس کی پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. میرے خیال کو نسبت ہوئی مدینے سے، میرے خیال کو نسبت ہوئی مدینے سے، مہک گلاب کی آنے لگی پسینے سے، میرے خیال کو نسبت ہوئی مدینے سے. نبی کا نام اگر لو تو اس قرینے سے، نبی کا نام اگر لو تو اس قرینے سے، دعا یہاں سے چلے اور اثر مدینے سے، دعا یہاں سے چلے اور اثر مدینے سے. نبی کے در ہی سے خیرات علم ملتی ہے، نبی کے در ہی سے خیرات علم ملتی ہے، یہ رزق بڑھتا ہے سرکار کے خزینے سے، کھلے ہیں فیض و عطا کے تمام دروازے، کھلے ہیں فیض و
بس ایک ساغر حب نبی کے پینے سے فراز عشق پا لوح قلم نور فشان فراز عشق پا لوح قلم نور فشان لکھی گنات نبی میں نے اس کرینے سے سنا ہے آتش دوزخ میں ڈوب جاتا ہے سنا ہے آتش دوزخ میں ڈوب جاتا ہے اتار دے جسے آل نبی سفینے سے ہے اہل بیت محمد مثال کشتی نوح ہے اہل بیت محمد مثال کشتی نوح وہ غرق ہوگا جو غیر دور اس سفینے سے وہ غرق ہوگا جو غیر دور اس سفینے سے مہک گلاب کی آنے لگی پسینے سے میرے خیال کو نسبت ہوئی مدینے سے اللہ آپ کی توفیقات میں اضافہ کرے اور آپ کے اس پروگرام میں تشریف آوری کا میری طرف سے اور لائف ٹی وی کی طرف سے بہت بہت شکر گزار ہوں آپ کی. اس کے ساتھ ہی پروگرام کے اختتام کی طرف بڑھتے ہیں. انشاءاللہ اب ہماری ملاقات ہوگی عید کے 4th ڈے پر آپ سے 7 to 9 ایوننگ میں لیونگ لائف پہ ساجدہ فرنام میں. اس وقت مجھے اجازت دیجیے اور دعاؤں میں ہمیں اور ہماری پوری ٹیم کو یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.